بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ چوتھا پارہ سن رہے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران اس میں ختم ہوگی اور سورہ آخری پاؤ میں سورہ نساء شروع ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم مکمل نیکی نہیں پا سکتے، ہرگز نہیں پا سکتے، یہاں تک کہ اپنی پسند کا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اور یاد رکھو، جو بھی تم خرچ کرتے ہو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ جب یہ آیت اتری کہ اپنا پسندیدہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو ایک صحابی ہیں انصاری ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا فلاں باغ مجھے بہت پیارا ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفع بخش مال ہے یہ آپ کے لیے، اور پھر آپ نے فرمایا میری رائے ہے کہ یہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں وہ تقسیم کر دیا۔ یہ صحابہ ہیں جو بات سنتے ہی عمل کرتے ہیں، ہم تو سوچتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی میں مت پڑو، اور اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دی اور اس کے مہربانی سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ پھر تم جہنم کے کنارے پر تھے اور اس میں گرا ہی چاہتے تھے، تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اللہ اس طرح اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سیدھے راستے پر آ جاؤ۔ اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دینے والا ہو، نیکی کا حکم دینے والا، برائی سے روکنے والا ہو، اور یہی لوگ کامیاب و کامران۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ان کے مال اور ان کی اولادیں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، یہ دوزخی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے ایمان والو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف سے بخشش کی طرف جلدی کرو، یعنی جلدی اللہ سے معافیاں مانگو۔ وہ جنت، اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہے، اور وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو خوشحالی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور تنگ دستی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب بھی کوئی ان سے برا کام، غلط کام ہو جائے یا اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اور کون ہے جو اللہ کے سوا گناہوں کو معاف کرے؟ اور پھر وہ اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کرتے بلکہ اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ اور کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے ان تدخلوا الجنت، کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی تم میں سے لوگ جہاد کرنے والے اللہ کے سامنے نہیں آئے، نہ صبر کرنے والے اللہ کے سامنے ابھی آئے۔ اور یاد رکھو، جو دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دے دیتے ہیں، یعنی دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، لیکن اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے تو نوتے ہی منہا، ہم اس کو آخرت سے دے دیتے ہیں، اور ہم شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دینے والے ہیں۔
فرمایا اگر تمہاری مدد اللہ کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں رسوا کر دے پھر کون ہے جو تمہاری اس کے بعد مدد کرے؟ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے ایمان والوں کو۔ فرمایا یقیناً اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور وہ انہیں پاک کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور اس سے پہلے یقیناً وہ واضح گمراہی میں تھے۔ یہ لوگ جو کافر ہیں یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ ہم جو ان کو ڈھیل دیے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم ان کو ڈھیل اس لیے دیے ہوئے ہیں تاکہ یہ اور گناہ کر لیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ اور وہ لوگ جو بخل سے کام لیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو اللہ نے انہیں فضل دے رکھا ہے وہ خرچ نہیں کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ اور ان قریب یہی مال جس میں بخل کرتے ہیں توق بنا کر ان کے گلے میں ڈالا جائے گا یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ فرمایا یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جو یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ غریب ہو گیا ہے اور ہم امیر ہیں۔ دراصل جب یہ آیت اتری کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، معنی تو یہ تھا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو یہ یہودی کئی شرارتاً آ کر کہنے لگے کہ تمہارا رب جو ہے غریب ہو گیا ہے، ہم امیر ہیں، ہم سے پیسے مانگتا ہے۔ تو یہ بات اللہ نے فرمایا کہ سن لی ان کی بات کہ اللہ غریب ہے اور ہم غنی ہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، جو یہ کہہ رہے ہیں ہم سب کچھ لکھ رہے ہیں، اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی ہم نے لکھ رکھا ہے، اور ہم کہیں گے قیامت کے دن ذوقوا عذاب الحریق، اب یہ آگ کا عذاب چکھو۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہاں اس آیت میں 4 حقیقتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ پہلی حقیقت کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور دوسری حقیقت اور یہ نہ سمجھو کہ مر گئے سو ختم، نہیں، تمہیں دوبارہ اٹھایا جانا ہے اور پھر قیامت کے دن پورا تمہارے اعمال کا تمہیں اچھا یا برا بدلہ دیا جائے گا۔ اور تیسری حقیقت فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ اور چوتھی حقیقت اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جس دنیا کے پیچھے لگ کر تم جہنم میں جانا چاہ رہے ہو، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ تو یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہیں آپ کو اے نبی یہ لوگ جو کافر ہیں کبھی ادھر سفر کر رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، یہ ملکوں میں پھرتے ہیں، تو کہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ ان کے بڑے مزے ہیں، متاع قلیل، تھوڑا ہی فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آگے سورہ نساء ہے، اللہ فرماتا ہے لوگو اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، اور اسی سے اس نے اس کا جوڑا بنایا، بیوی بنائی، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں زمین میں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اس اللہ سے ڈر کے رہو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، خدا کے لیے میری مدد کرو، والارحام، اور رشتہ داریوں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ اور یتیم جب بڑے ہو جائیں، جب جن کا مال تمہارے پاس ہے جب وہ بڑے ہو جائیں، وَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم دیکھو کہ سمجھدار ہو گئے ہیں تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کے مال ان کے سپرد کر دو، اور اس کو جلدی جلدی کہ کہیں یہ بڑے نہ ہو جائیں مت کھاؤ، اور جو غنی ہے وہ تو بالکل بچے، یعنی جو
یتیم کی کفالت کر رہا ہے، یتیم کے مال کی حفاظت کر رہا ہے، وہ تو بالکل بچے جو غنی ہے، اور جو غریب ہے فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو معروف طریقے سے جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق وہ کھا سکتا ہے۔ اور فرمایا جب تم ان کا مال ان کے سپرد کرو فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو پھر گواہ بناؤ، کہیں کل کو یہ بڑے ہو کر کہیں کہ ہمارا ماما مال کھا گیا، تو یہ ان پر گواہ بناؤ کہ ہم نے تمہیں تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے کچھ قوانین بیان فرمائے ہیں، اور آگے فرمایا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اور فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کی مقرر کردہ حدود کو پھلانگتا ہے اسے اللہ جہنم میں ڈالے گا، اور خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ توبہ ان کے لیے نہیں ہے کہ جو گناہوں پہ گناہ کیے جاتے ہیں اور جب موت آنے لگتی ہے تو کہتے ہیں میری توبہ، یعنی موت کے وقت توبہ کرنا کوئی توبہ نہیں ہے۔ فرمایا ما لم یغرغر، جب تک توبہ قبول ہوتی ہے جب تک جان کنی کا موقع نہ آ جائے، اس سے پہلے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی تو اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا تھا۔ فرمایا کہ جب موت آنے لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جو کفر کی حالت میں مریں۔ اور فرمایا اعتدنا لہم عذابا علیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ چوتھے پارے کا آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو محرمات ہیں، جن عورتوں کو حرام کر دیا ہے ان سے شادی نہیں ہو سکتی، ان کا بیان فرمایا ہے۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں حرام ہیں، تمہاری بہنیں حرام ہیں، تمہاری پھوپھیاں حرام ہیں، تمہاری خالائیں حرام ہیں، وبنات الاخ، بھائی کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں اور بھتیجیاں، وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ عورتیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے یعنی رضاعی مائیں، وہ بھی حرام ہیں، اور وہ بہنیں من الرضاعہ جو دودھ شریک بہنیں ہیں وہ بھی حرام ہیں، وامہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں بھی تم پر حرام ہیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اور وہ لڑکیاں وہ جو تمہاری گود میں ہیں، تمہاری بیوی کی پچھلے خامد سے لڑکی جو ہے وہ گود میں تمہارے ہے، وہ بھی تم پر حرام ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ وہ بیویاں جن کے ساتھ تم آپس میں مل چکے ہو، مباشرت کر چکے ہو، وہ بیٹیاں حرام ہیں، اور اگر نہیں کی، نکاح ہوا اور پھر ختم ہو گیا، مباشرت نہیں ہوئی، تو پھر وہ حرام نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، جو تمہاری پشت سے صلبی بیٹے ہیں، حقیقی بیٹے، ان کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں۔ ایک اور دوسرا فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو سگی بہنوں کو ایک نکاح میں دو، یہ بھی تم پر حرام ہے، الا ما قد سلف، اگر پہلے ہوا ہے تو وہ اللہ معاف فرمائے گا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔